ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر ایک بہت ہی عظیم عبقری شخصیت اور پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث رب مشرقین مغربین حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج انتقال ہو گیا۔ کل منگل میں ان کا جو ہے نماز جنازہ بھی ہے، ظہر میں کربوغا شریف میں۔ یہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح اللہ والوں کا ایک دم پے در پہ اٹھ جانا یہ خطرے کا الارم ہے۔ ابھی حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی دنیا سے چلے گئے، حضرت مولانا پیر عبدالرحیم نقشبندی چکوال والے دنیا سے چلے گئے، اور بڑے بڑے اکابر علماء چند سالوں میں دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو مہاجر مدنی اور مدفون بقی مدینہ منورہ میں ہیں، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کے خلیفہ مجاز تھے، اور ان کے پاس لاکھوں لوگوں کا متوجہ ہونا اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر، اور ان کا ابھی اجتماع ہوا تھا جس میں تبلیغی اجتماع رائے ونڈ کے بعد سب سے بڑا اجتماع ان کا ہوا، اور دنیا ان کی طرف ٹوٹ پڑی تھی۔ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آ کے 40 دن قیام کرتے تھے، اور بھرا ہوتا تھا مجمع جم غفیر، اور نہ وہاں بجلی، نہ وہاں پہ پانی، نہ موبائل کا کوئی سسٹم، موبائل کوئی سگنل آتا ہی نہیں اس جگہ، لیکن لاکھوں لوگ وہاں پہ اعتکاف کرتے تھے، اور ہر وقت ہوتے تھے، پورا سال ہوتے تھے۔ یہ ایسا ان کی کرامت تھی۔ یہ آپ دیکھیے، اصل میں انسان جو ہے، یہ مولانا پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مزدوری کرتے تھے امارات کے اندر یا قطر کے اندر، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں بیعت کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف والے واقعہ ان کے طرف سے چل رہا ہے، تو لوگ آپ سے جو مسافہ کر رہے تھے، یہ بھی عام بندوں کی طرح۔ اب کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بندہ عام سا ہے، اس بندے کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اب وہ یوں مسافہ کرتے ہوئے لوگ ان سے جا رہے تھے اس طرح، تو انہوں نے جب ہاتھ ملایا تو شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا یوں مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یوں ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صوفی اقبال صاحب سے کہا کہ ان کو میرے سے ملاقات کرانا۔ اب یہ عام آدمی ہے، پٹھان ہیں، مزدور ہیں، دیکھنے میں حلیہ کوئی ایسا نہیں لگتا کہ پگڑی باندھی ہو کوئی ایسا، لیکن شیخ الحدیث صاحب کی ایک ایسی کرامت تھی کہ آپ نے ان کو ملے، بعد میں پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا میں ادھر کا، کوہاٹ سے آگے ہنگو کا۔ تو کہا گاؤں کا نام تھا، وہاں تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پہلے رہا کرتے تھے، لگتا ہے اللہ آپ سے وہ کام لے گا۔ پھر ان کو انہوں نے خلافت دے دی اسی مجلس میں، اور خود خلافت دی شیخ الحدیث صاحب نے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مانگی یا ان کی خواہش تھی، یہ تو بیعت بھی ہونے کے لیے آئے تھے، انہوں نے خلافت دی۔ اور انہوں نے کتنا عرصہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، علم حاصل کیا، 8 سال مدرسہ پڑھا اس کے بعد، اور خاموش رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شیخ الحدیث صاحب کے یہ خلیفہ ہیں۔ یہ تو مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لوگوں کے سامنے لایا اور بتایا کہ یہ ہیں خلیفہ حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور پھر ان کو وہاں پر بیٹھے لوگ متوجہ ہوئے، چند سالوں میں یہ اوپن ہوئے، چند سالوں میں ان کے ساتھ کروڑ کے قریب بندہ لگ گیا۔ اتنا جم غفیر، اور ایسا زہد و تقوی، ایسا محبت رسول، ایسے جو ہے دین کی حمیت، دین کا محبت کا ان کا تھا کہ یہ ہر وقت جو ہے، ہر وقت، حالانکہ جتنا مالدار طبقہ ان کی طرف متوجہ تھا، ایسا پاکستان میں کسی پیر کی طرف متوجہ نہیں۔ دنیا کے مالدار لوگ بڑے بڑے، لیکن بالکل استغنا تھا، استغنا۔ ایک بندے نے مجھے بتایا، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں نے خالی 40 کروڑ کا ان کو ممتاز سٹی میں جگہ دی ہے کہ حضرت اپنا یہاں خانقاہ بنائے، توجہ ہی نہیں کر رہے، ہے ہی نہیں ان کو کہ میں ادھر آؤں گا، ان کا ٹائم ہی نہیں ہے، استغنا ایسا ہے۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا میں نے وہ اب رکھی ہوئی ہے، حضرت کبھی تشریف لائیں تو وہ دعا کر لیں اور قبول فرما لیں اپنی خانقاہ کے لیے۔ اب آپ خود سوچئے، میں ایک بندے کا بتا رہا ہوں جو میرے پاس یہاں آیا،
تو اللہ نے ایسے اولیاء پیدا کیے، اور یہ جو ہے نا صدی ہماری یا ہمارا زمانہ یہ اولیاء سے بھانج نہیں ہے کہ اس دور میں ولی نہیں ہوں گے، پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں خالی، ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے والی آنکھیں چاہیے، ان سے محبت کرنے والے دل چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہم لوگوں کو ولی مانتے ہیں، زندگی میں ان کی کرامات یا ان کی دین کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے۔ تو مولانا پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی وصال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ ایک بہت اچھا، وہ اس کا زمانے کے لگتے ہی نہیں تھے، ان سے آپ ملیں، ان سے باتیں کریں، ان کا عاجزی، سادگی ایسی تھی ان کی کہ وہ لگتا تھا کہ صحابہ اکرام کے زمانے کے قافلے سے بچھڑے ہوئے ایک انسان ہے، اور اللہ نے ایسی محبت کا دیا تھا، جس سے ملتے تھے محبت کرتے تھے، دین سکھاتے تھے، تو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ایمان کی شمع کو منور کیا، لیکن وہ دنیا سے محروم نہیں گئے، ان کے پیچھے صدقہ جاریہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ ہمارے لیے آج بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اولیاء اس طرح اٹھتے چلے جا رہے ہیں، علماء اس طرح اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور فتنوں کا دور عام ہے، بیرا روی کا عام ہے، اور لوگ کمیونسٹ ہو رہے ہیں، لوگ کس طرح جو ہے اسلام سے نکل رہے ہیں۔ تو آپ اپنے ارد گرد کو نظر رکھیں، اور اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں دین کا ماحول دیں، اور ان اولیاء کی جو اب بچے ہوئے ہیں ان کی زندگی کو فالو کریں، اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا پیر مختار الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے عقیدت مندوں کو، ان کے خلفاء کو، ان کے مریدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کربوغا شریف جو ان کی خانقاہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رونقیں اسی طرح جاری و ساری فرمائے، اور قیامت تک بحال رکھے، اور اس کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ اور ہم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کر کے، جن صحابہ اہل بیت کا وہ ساری زندگی ذکر کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی شان کو، عظمت کو، اہل بیت کی شان کو، عظمت کو بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ اہل بیت کے ساتھ انہیں جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔